السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ calls himself الرؤوف, the kind, the compassionate. 10 مرتبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نام استعمال کیا ہے. The one who bestows mercy with utmost tenderness. بہت ہی خوبصورت رحمت ہے, یہ بہت ہی اسپیشل رحمت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نرمی سے بہت ہی جینٹلی کبھی ہمیں وارن کرتے ہیں تاکہ ہمیں پنش نہ کرنا پڑے, کبھی ہمیں کسی چیز سے روک دیتے ہیں, کبھی ہم سے کوئی چیز روک دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ہارم نہ کرے وہ چیز. ہمیں انسٹرکشنز دیتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح و غلط کا پتہ چل سکے اور حرام اور حلال کا پتہ چل سکے, اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں. اللہ کا نام الرحمن, الرحیم اور الرؤوف بہت سملر نام ہے, یہ بہت ان کی میننگ سملر ہے. الرؤوف سب سے ہائیسٹ فارم آف مرسی الرؤوف کے اندر ہے. الرؤوف از the one who is most kind, tenderly merciful. The term رؤوف means tender affection, the highest mercy and compassion, the upper limit of الرحیم, سب سے highest form. This means it is similar to الرحیم, مگر جو فوکس ہے وہ utmost tenderness پہ ہے, kindness and affection, اور it accompanies outpouring of mercy and compassion. اس نام میں کسی بھی قسم کی سختی نہیں ہے. جب آپ اپنے بچوں کو کسی چیز سے روکتے ہیں, کوئی ایسا کام کرنے سے روکتے ہیں جس سے انہیں چوٹ نہ لگ جائے, آپ ان کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں پہلے سے ہی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز خطرناک ہے, میں اپنے بچوں کو نہ کرنے دوں, تو وہ آپ رأفہ شو کر رہے ہیں اپنے بچوں کو, یہ رأفہ ہے. اور اگر ان کو چوٹ لگ جائے اور پھر اس پہ آپ دوا لگائیں, اس پہ پٹی باندھیں, اس پہ کوئی ایسی دوا بھی لگائیں جس سے انہیں تکلیف ہو, تو یہ رحمہ ہے. رأفہ is enjoyable from all aspects. رأفہ میں بس مزہ ہی مزہ ہے, there is no negativity in it. الرؤوف ہمارے اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے اور ہمارے ایمان کو اور تقوی کو بچاتا ہے. گناہ گار پر بھی توبہ کے دروازے کھول کر رأفہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل رات کو اپنا ہاتھ, رحمت کا ہاتھ ہماری طرف پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والے توبہ کر لیں, اور دن میں اپنا رحمت کا ہاتھ ہماری طرف بڑھاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والے توبہ کر لیں. اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ قیامت نہ اسٹیبلش ہو جائے. یا اللہ, یا رؤوف, ہاؤ مرسیفل آر یو. ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ جب ایک اللہ کا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر جو لیفٹ سائڈ پہ جو اینجل جو کہ گناہ کو لکھ رہا ہوتا ہے وہ 6 گھنٹے تک اس کو حکم ہے کہ کچھ بھی نہ لکھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں, اور رؤوف اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ وہ سرونٹ, وہ سلیو توبہ کر لے, اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا. If he sincerely regrets and seeks forgiveness from Allah, the angel will throw it aside, ورنہ پھر ایک گناہ لکھ لیا جائے گا. سورۃ نور کی آیت نمبر 2 سے ہمیں رأفہ کا کانسیپٹ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زنا کرنے والی مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارو اور ان پہ ہرگز رأفہ نہ کرو دین کے معاملے میں. یعنی دل میں جو رحم فیل ہوتا ہے اس کی وجہ سے رک نہیں جانا, ان کو چھوڑ نہیں دینا. دنیا میں جو پنشمنٹ مل جاتی ہے اس سے آخرہ کا عذاب کم یا ختم بھی ہو جاتا ہے. Punishment of Allah or hudud punishment in this world can be a mercy of Allah. But Ra'fa is the kind of mercy that involves absolutely no pain. So while you're lashing the adulterers, Allah is telling you, do not feel the Ra'fa, the compassion that can make you stop. Because the punishment will get rid of the sin that they're committing, and then there will be no punishment in the hereafter. الرؤوف اپنے بندوں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, آسانیاں دیتا ہے, دین میں وسعت دیتا ہے, توبہ کرنے کے موقع دیتا ہے, اجر بڑھانے کے موقع دیتا ہے, وسعت سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ. الرؤوف, اللہ تعالیٰ کا یہ نام الرؤوف is not to be emulated in all situations. ہر معاملے میں ہمیں رأفہ نہیں دکھانی ہے. there's a time for رأفہ and there's a time for رحمہ. کبھی کبھی ہمیں رأفہ کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی ہمیں رحمہ کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی سرجری کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سرجری از آلسو اے فارم آف رحمہ. دوائی کی ضرورت ہوتی ہے, پنشمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از آلسو آؤٹ آف رحمہ. لوگوں سے رولز فالو کروانے کے لیے, لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے کبھی کبھی ہمیں سختی کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از آلسو آؤٹ آف کمپیشن اینڈ مرسی. جیسے کبھی کبھی کسی برتن میں کوئی چیز جل جاتی ہے اگر, تو اس کو زیادہ رگڑ کے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح سے کبھی کبھی زیادہ سختی کی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی دوسرے انسان پر بھی, آؤٹ آف مرسی, آؤٹ آف کمپیشن, سو دیٹ دے کین بی کریکٹڈ.
in the case of a teacher, sometimes in the case when even when you're a parent, اگر آپ کے بچے اسپوائل ہو رہے ہیں, آپ کے بچے کسی غلط راستے پہ جا رہے ہیں, sometimes you have to show رأفہ and show extreme compassion, بہت ہی جینٹلی ڈیل کرنا ہے, اور کبھی کبھی آپ کو سختی بھی کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. So how can we practice this؟ ہمیں رأفہ ہم کیسے پریکٹس کریں اپنی لائف میں؟ Have رأفہ but know that there's an upper limit, because رأفہ can be harmful for others. ہر وقت اگر ہم نرمی کا معاملے رکھیں تو لوگ بہت بگڑ سکتے ہیں ہم سے. ہمارے انڈر جو لوگ ہیں جن کو کہ ہم اگر ہم لیڈرشپ پوزیشن میں ہیں, ویدر ایز اے مدر اور اے ٹیچر یا کسی بھی اور معاملے میں, اگر ہم کسی چیز کو سپروائز کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ہر وقت جو ہے مرسی اتنی زیادہ نہیں شو کرنی ہے, اتنا زیادہ رأفہ نہیں شو کرنی ہے کہ ہم سے لوگ کنٹرول نہیں ہو سکیں, انہیں صحیح غلط کی پہچان نہیں رہے, جو کام کر رہے ہیں اس کی قدر نہ رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سیکھنا ہے ہمیں, سننا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو ڈیل کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نام یوز کریں, رؤوف الرحیم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے. There has certainly come to you a messenger from amongst yourself, grievous to him is what you suffer. He is concerned over you and your guidance, and to the believers he is kind and merciful. تو ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا ہے کہ ہمیں کس وقت رأفہ شو کرنی ہے, کس وقت رحمہ شو کرنی ہے. پھر اسپیک جینٹلی ٹو مین کائنڈ, ہمیں بات ہمیشہ نرمی سے کرنی ہے, نرمی سے بات کرنی ہے, ہمیں جینٹلی بات کرنی ہے. آلویز ریممبر اللہ تعالیٰ از مور کمپیشنیٹ دین یو. یہ بات کبھی بھی نہیں بھولیں, کسی بھی معاملے میں ہمیں اللہ سے زیادہ رحم یا رأفہ نہیں شو کر سکتے ہیں. جب حدود پنشمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, ڈیتھ پینلٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اینیملس کو سلاٹر کرنے کی بات ہو رہی ہے, پنشمنٹ آف پریویس نیشنز کی, ہیل فائر کی, جہاد کی بات ہو رہی ہوتی ہے, جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ بہت ہارش چیزیں ہیں. تو ڈو پیپل مین ٹو سے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رؤوف ہو گئے؟ ہرگز نہیں. پھر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں, ٹو شو رأفہ. جب لوگوں کی رائٹس ابیوز ہو رہے ہیں, جب لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, تو کبھی بھی ظلم اور زیادتی کا ساتھ نہ دیں. ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رحم کا معاملہ رکھیں, ظالم کا ہرگز ساتھ نہ دیں, بھلے وہ آپ کی فیملی میں سے ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. O our Rabb, forgive us and our brothers who preceded us in faith, and put not in our hearts any resentment towards those who have believed. Our Rabb, indeed you are kind and merciful. اے ہمارے رب, ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال. اے ہمارے رب, بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے, تو رؤوف الرحیم ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.